درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، طے کرے جود و سخاوت، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا کب کب کہاں کہاں اور کیسے کیسے کام آتا ہے۔ جب بھی پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ میں کچھ حدیثوں کا یوں سمجھیے نچوڑ، کچھ حدیثوں کا عطر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ درود پاک کیسے کیسے کام آتا ہے۔ میں ایگزامپل کے طور پر آپ کے لیے ایک یوں سمجھیے کہ ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، بینگ اے مسلم، اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ آپ ایک لسٹ بنائیے کہ دنیا میں آپ کیا کیا چاہتے ہیں، مرتے وقت آپ کیا چاہتے ہیں، قبر میں آپ کیا چاہتے ہیں، محشر میں آپ کیا چاہتے ہیں، ایک خیال ہے کہ لسٹ بنائے انسان کہ یار اگر میری ساری خواہشیں جو دنیا کی، مرتے وقت کی، آخرت کی ہوں تو وہ کیا ہوں گی، وہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور اب میں آپ کو بہت ساری حدیثوں سے ایکسٹریکٹ کر کے ایک خوبصورت سا نچوڑ پیش کرتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کے مطابق آپ بیماری سے شفا چاہتے ہیں، آپ درود پاک پڑھیے۔ آپ روزی میں برکت چاہتے ہیں، آپ درود پاک پڑھیے۔ آپ قرضے میں ہیں اور قرضے سے نکلنا چاہتے ہیں، آپ درود پاک پڑھیے۔ آپ ٹینشن فری لائف گزارنا چاہتے ہیں، آپ درود پاک پڑھیے۔ آپ دنیا میں عزت چاہتے ہیں، آپ درود پاک پڑھیے۔ آپ دنیا کی ذلت و رسوائی سے بچنا چاہتے ہیں، آپ درود پاک پڑھیے۔ سنیے، مرتے وقت کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں اور جاتے جاتے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ قبر میں منکر نکیرین کے سوالات میں ثابت قدمی چاہتے ہیں، درود پاک پڑھیے۔ محشر کے دن نبی پاک کے ہاتھوں جام کوثر چاہتے ہیں، درود پاک پڑھیے۔ پل صراط سے خیر سے گزرنا چاہتے ہیں، درود پاک پڑھیے۔ اور جنت میں آقا کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، درود پاک پڑھیے۔ اور سنیے، مدینے جانا چاہتے ہیں، درود پاک پڑھیے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت چاہتے ہیں، تب بھی درود پاک پڑھیے۔ اب مجھے بتائیے نا کہ جتنی میں نے فضیلتیں بیان کی، اس کے علاوہ اور کیا چاہیے؟ ایک مسلمان کو اور کیا چاہیے؟ عزت والی زندگی ہو، روزگار میں برکت ہو، پریشانیاں اور ٹینشنیں نہ آئیں، مصیبتوں سے نجات مل جائے، کلمے والی موت ملے، آقا قیامت کے دن ساتھ جنت میں لے جائے۔ واٹ ایور آئی نیڈ ان دس دنیا اینڈ ہیئر آفٹر، یہاں اور وہاں کے لیے جو بھی میری نیڈز ہیں وہ ساری تو درود پاک پوری کر رہا ہے۔ میں نے جتنی فضائل بتائے نا، سب ہی فضیلت کے پیچھے کم و بیش حدیث پاک موجود ہے۔ یعنی نبی پاک نے سارے انعام خود بتائے ہیں فضائل درود میں، تو اتنا کمال کا وظیفہ ہے۔ مگر بدقسمتی یہ ہے کہ ہم میں سے بہت بڑی تعداد درود پاک نہیں پڑھتی ہے، بہت کم پڑھتے ہیں۔ فضول باتیں، گپ شپ، جناب موبائل کے ساتھ گھنٹوں گزر جائیں گے مگر درود پاک کے لیے وقت نہیں نکالتے۔ تو خدارا اگر آپ خوشگوار، پرسکون، مقبول زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی میں درود پاک کو ایسا شامل کر لیں جیسے بریک فاسٹ، لنچ اور ڈنر نہیں چھوٹتا، ایسے درود نہیں چھوٹنا چاہیے۔ پھر آپ دیکھیں آپ اس کو کیسا فائدہ مند پائیں گے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق دے۔ آج میں آپ کو کم و بیش 2500 سال پیچھے لیے چلتا ہوں اور ایک ایسی عشق بھری داستان سنتے ہیں جس کی مثال ساری دنیا میں نہیں ملتی۔ بات ہے almost 2500 years ago۔ ایک بادشاہ تھا جس کا نام تبا تھا۔ یمن کا جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کو تبا کہتے تھے۔ اور جس بادشاہ کی میں بات کر رہا ہوں یہ تبا اول تھا، پہلا تھا۔ یہ بادشاہ بڑا کمال کا بادشاہ تھا، پوری دنیا کا اس نے سفر کیا اور جہاں بھی جاتا اس جگہ پر وہاں کے 10 علماء کو اپنے لشکر میں شامل کر لیتا۔
اور چونکہ لشکر بہت بڑا تھا، لوگ کتنے تھے اس کے ساتھ؟ اس کے لشکر میں 1,30,000 گھڑ سوار تھے اور 1,13,000 پیدل چلنے والے تھے۔ آلموسٹ 2.5 لاکھ لوگوں کو لے کے چلتا تھا، اور جب کسی شہر میں جاتا لوگ بڑی عزت سے دیکھتے، تعجب سے دیکھتے، اور وہ کیا کرتا، ہر شہر سے 10 علماء کلیکٹ کرتا ہوا آگے چلتا رہتا۔ اینڈ آف دا ڈے اس کے پاس 4,000 علماء جمع ہو گئے، اس مذہب کے، اس وقت کے اہل کتاب کے، اپنی کتاب کا علم رکھنے والے۔ یہ گھومتے 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 مکہ پاک پہنچے۔ جب مکہ شریف پہنچے تو مکے والوں نے اس کی کوئی آؤ بھگت نہ کی، کوئی اس کی جو ہے وہ خدمت نہ کی، تو اسے بڑا غصہ آیا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، یہ مکے والے کیوں ایسے ہیں کہ ہمارے لشکر کا نہ استقبال کیا، نہ ہمیں کوئی اکرام دیا، نہ کوئی دعوت کی۔ تو اس کے ساتھیوں نے بتایا کہ مکے میں ایک گھر ہے جس گھر کا یہ لوگ طواف کرتے ہیں، اور اس گھر کی وجہ سے یہ اور کسی کو اتنی گھاس نہیں ڈالتے۔ اب اس شخص نے سوچا، بادشاہ نے، کہ میں اس گھر کو ہی گرا دیتا ہوں، مکے والوں کو قتل و غارت گری کرتا ہوں، ان کو تباہ کرتا ہوں اور اس گھر کو ہی گرا دیتا ہوں۔ جیسے ہی اس نے یہ سوچا، ہمیری بادشاہ بیمار ہو گیا، اتنا شدید بیمار ہو گیا کہ اس کا علاج ہی نہ ہو۔ بڑے بڑے حکیم آئے، بڑے بڑے لوگ آئے، تو بادشاہ کو کہا کہ معاملہ کچھ اور لگتا ہے، یہ تمہاری بیماری نہیں، کچھ اور ہو گیا ہے۔ تو اب جو اس زمانے کے سمجھدار لوگ تھے انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ یہ کعبہ جو ہے نا، یہ اللہ کا گھر ہے، جس نے بھی اس کو گرانے کے بارے میں سوچا نا اس کو پرابلم ہی آئی ہے، تم ایسا کرو یہ خیال اپنے دل سے نکال دو۔ ہمیری بادشاہ نے توبہ کی کہ میں اس کعبے کو نہیں گراؤں گا۔ اب جیسی اس نے نیت کی تو اس کی طبیعت ٹھیک ہونے لگ گئی۔ بہرحال اب یہ قافلہ موو ہوا اور اس بستی میں پہنچا جس کا اس زمانے میں نام مدینہ نہیں تھا، مگر بعد میں وہ عاشقوں کی بستی مدینہ بن گئی۔ ہمیری بادشاہ اپنے اس عظیم الشان قافلے کے ساتھ جب مدینے پہنچا، اس بستی میں پہنچا، کھجوروں والی بستی میں، چونکہ اس کے ساتھ 4,000 علماء تھے، ان علماء نے اپنی کتابوں میں پڑھ کر بتایا کہ ہمیں آسمانی کتابیں بتاتی ہیں کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں نبی آخر الزمان ہجرت کر کے آئیں گے، اس کو اپنا مسکن بنائیں گے، یہ ان کی بعثت کے بعد ہجرت کی جگہ ہے۔ 400 علماء نے، آؤٹ آف 10 4,000 علماء میں، اس میں 400 علماء نے کہا ہم تو یہی رہیں گے، آپ نے جانا ہے تو جائیں۔ بادشاہ تھا بڑا کمال کا، اچھا نبی آخر الزمان یہاں آئیں گے؟ کہتا چلو میں اور ہم سب 1 سال انتظار کرتے ہیں ان کا۔ 1 سال سب کے سب مدینے میں رہے۔ مدینہ ابھی مدینہ بنا نہیں، نبی پاک دنیا میں تشریف لائے نہیں، یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے 1000 سال پرانا واقعہ ہے۔ اب کیا ہوا، 1 ایئر انہوں نے وہاں پر انتظار کیا، جب دیکھا کہ نبی آخر الزمان تشریف نہیں لائے تو بادشاہ نے کیا کیا، 400 علماء کے گھر بنائے، ان 400 علماء کو سامان دیا، ان کی شادی کروائی، اور ایک اور خوبصورت گھر بھی بنایا اور ایک لیٹر لکھا۔ اللہ اکبر، ذرا دیکھیں یہ اس کے لیے خط لکھا جا رہا ہے جو ابھی بظاہر دنیا میں نہیں آئے ہیں۔ نبی پاک کے لیے اس بادشاہ نے خط کیا لکھا، جس کا مضمون یہ ہے، طبہ اول کی طرف سے نبی آخر الزمان کی خدمت میں یہ خط ہے، حضور اگر میں آپ کا زمانہ پاؤں گا، آپ کا خادم بنوں گا، آپ پر میں ابھی سے ایمان لاتا ہوں، کاش میں آپ کا زمانہ پاؤں، آپ کا خدمتگار بنوں، حضور اگر میں آپ کا زمانہ نہ پاؤں تو بروز قیامت مجھے بھول نہ جائیے گا۔ اللہ اکبر، یہ خط اس نے ان 400 علماء میں سے جو سب سے بڑے عالم دین تھے ان کو دیا، کہا دیکھو جب آپ کا آخری وقت آئے آپ اپنی اولاد کو دے دینا، اس کو بھی وصیت کرنا، اگر وہ بھی نبی پاک کا زمانہ نہ پائیں تو اگلے اپنی اولاد کو دے دینا۔ میرے بیچ اسلامی بھائیوں، یہ 400 علماء وہاں بس گئے۔ آپ جانتے ہیں یہ انصار صحابہ جو تھے نا، مدینہ پاک میں جن لوگوں نے نبی پاک کو ویلکم کیا تھا، مکے سے تکلیف کے بعد جب صحابہ کرام اور میرے آقا نے ہجرت کی تھی، جن لوگوں نے میرے آقا کے لیے اپنے گھر کے دروازے کھول دیے، علماء بتاتے ہیں یہ انہی 400 علماء کی اولاد ہے، یہ انصار صحابہ وہ بنے۔ سبحان اللہ، یہ خط ایک کے بعد ایک کے پاس ڈائیورٹ ہوتا گیا ہے۔ اب وہ وقت آ گیا جب مدینے والوں کو پتا چل گیا کہ مکے میں نبی پاک تشریف لے آئے ہیں۔
اب انہوں نے مشورہ کیا ان انصاریوں نے کہ ایسا کرتے ہیں، یہ خط جو ہمیں طبع اول بادشاہ نے تقریباً 1000 سال پہلے دیا تھا، اب کسی وفد کو بھیجتے ہیں جو جائے اور نبی پاک علیہ السلام کو یہ ان کا خط دے کر آ جائے۔ اب یہ خط لے کر ابو لیلہ، اس زمانے میں جو شخص تھا، اس کو بھیجا گیا۔ سبحان اللہ، ذرا الفاظ سنیے گا۔ ابو لیلہ جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ نبی پاک بنو سلیم کے قبیلے میں تشریف فرما تھے۔ جیسے ابو لیلہ نبی پاک کے قریب پہنچا، میرے آقا فرماتے انت ابو لیلہ، تم ابو لیلہ۔ وہ حیران ہو گیا کہ میں نے تو ابھی تعارف ہی نہیں کرایا، یہ کیسے ہیں؟ کتنی کمال کی شخصیت ہے کہ میرے تعارف کرانے سے پہلے نبی پاک نے فرمایا کہ تم ابو لیلہ ہو۔ وہ کہتا ہے جی حضور میں ہی ابو لیلہ ہوں۔ تو نبی پاک فرماتے ہیں وَمَعَكَ کتاب طبع الاول، تمہارے پاس طبع اول کا ایک مکتوب موجود ہے جو میرے لیے تمہارے پاس ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو لیلہ اور حیران ہو گئے، 1000 سال پہلے وہ خط لکھا گیا ہے اور نبی پاک میرا نام بھی بتا رہے ہیں، اس شخص کا نام بھی بتا رہے ہیں۔ اب جب خط آ گیا، میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ کی مجلس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اے ابو بکر ذرا سب کو یہ خط پڑھ کر سناؤ۔ صحابہ کی مجلس میں وہ خط پڑھا گیا، وہ عشق بھرا خط کہ حضور میں آپ کا غلام، میں آپ کا زمانہ پاتا تو آپ کا خادم بنتا، مگر حضور میں دنیا میں نہ رہوں تو مجھے قیامت کے دن بھول کر نہ جانا۔ اللہ اکبر۔ سنو میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا۔ فرماتے ہیں مرحبا بالاخ الصالح، 3 بار فرمایا میرے آقا نے کہ نیک بھائی کو خوش آمدید، نیک بھائی کو خوش آمدید۔ نبی پاک علیہ السلام نے اب ابو لیلہ انصاری کو مدینے واپس لوٹا دیا۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، اب ہجرت کی گھڑی آئی، نبی پاک مدینہ پاک میں داخل ہوئے، طلع البدر علینا کی صدائیں ہیں، میرے آقا علیہ السلام کا بھرپور استقبال ہوتا ہے۔ ہر صحابی چاہتا ہے حضور میرے گھر آئیں، میرے گھر کو شرف عطا فرمائیں، مجھے مہمانی اپنی عطا فرمائیں، میں ان کی میزبانی کروں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میری اونٹنی جو ہے وہ حکم والی ہے، اسے معلوم ہے کدھر جانا ہے۔ اب نبی پاک نے حکم دیا یہ اونٹنی جہاں رکے گی وہی میرا ٹھکانہ ہوگا۔ ذرا تصور تو کریں جب مدینے کی گلیوں میں وہ قصوہ نامی اونٹنی چلی ہوگی، ہر صحابی سوچتا ہوگا کاش میرے گھر کے باہر، کاش یہ سعادت مجھے مل جائے۔ وہ اونٹنی گھومتے گھومتے اب کہاں رکتی ہے؟ سبحان اللہ، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر رکتی ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ تو آپ نے سنا تھا کہ سیدنا ابو ایوب انصاری میزبان رسول بنے، مگر آؤ میں آپ کو ایک اور حقیقت بتاتا ہوں۔ یہ وہی صحابی ہیں جو اسی عالم دین کی اولاد سے تھے جن کو نبی پاک کا گھر تحفے میں دیا گیا تھا کہ یہ والا جو مکان ہے نا، طبع اول نے کہا تھا یہ میرے آقا کے لیے ہے، یہ انہیں پیش کرنا۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی پاک سیدنا ابو ایوب انصاری کے مکان میں نہیں، اپنے ہی مکان میں جلوہ فرما تھے۔ یہ مکان خود نبی پاک کو گفٹ ہوا تھا۔ ابو ایوب انصاری جو ہیں گویا وہ مہمان تھے اور آقا میزبان ہیں۔ دنیا میں آج تک کوئی ایسی پرسنالٹی نہیں آئی کہ جس کے پیدا ہونے سے پہلے 1000 سال پہلے سے اس سے محبت کرنے والے، اس کا نام لینے والے، اسے گفٹ دینے والے، اس کا غلام بننے کی تمنا رکھنے والے لوگ ہوئے ہوں۔ ارے نبی پاک سے محبت تو خیر جبریل کو بھی ہے، حضرت آدم سے محبت کا ذکر چل رہا ہے، مگر پیارے آقا علیہ السلام کے مدینے کو ابھی نبی پاک نہیں آئے، اپنا مسکن بنا لینا، اس مدینے کو چھوڑ کر نہ جانا۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں کوئی ایسا شہر نہیں کہ جہاں 1000 سال پہلے سے مکین کی آمد سے پہلے مکان آباد کیا جا رہا ہو۔ یہ ہے میرے آقا علیہ السلام کی شان۔ اللہ کریم ہمیں نبی پاک علیہ السلام سے سچی محبت اور ان کی سچی غلامی عطا فرمائے۔ نبی پاک کی شان میری اور آپ کی اوقات بھی نہیں۔ سچی بات تو یہ ہے ہم یہ اجتماع کرتے ہیں، محفل کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، چاہے نثر میں کریں چاہے نعت میں کریں، یہ ہم اپنی جھولیاں بھرنے کے لیے کرتے ہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ قرآن میں کیا فرما رہا ہے؟ اے محبوب ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو اونچا کیا۔ اللہ کریم نے
اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو کس شاندار انداز میں اپنے ذکر کے ساتھ جوڑا. اسی آیت کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین سے ایک سوال کیا. اے جبریل اس آیت کے بارے میں بتاؤ. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی حضور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ جب میرا ذکر کیا جائے گا میرے ساتھ آپ کا بھی ذکر کیا جائے گا. اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ پکارا جائے گا. اس رفعت ذکر، ذکر کی بلندی کی صورتیں تو دیکھیے. رفعت ذکر یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا اور ان کی اطاعت کرنا مخلوق کے لیے لازم قرار دے دیا ہے. سبحان اللہ. اور ذرا غور کیجئے، کسی کا اللہ پر ایمان لانا، اس کی وحدانیت پر ایمان لے آنا، ساری زندگی اللہ کو سجدے کرتا رہے مگر دل کی تصدیق کے ساتھ جب تک رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہ لائے وہ عبادت بھی بیکار، وہ ایمان بھی کامل نہیں. ذرا قرآن پاک کا ایک خوبصورت جائزہ پیش کروں گا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ، اپنی اطاعت کو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کے ساتھ کیسا مرج کیا، کس شان سے نبی پاک کا ذکر کیا. ذرا سنتے جائیے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا. ذرا سوچئے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 278 and 279، آپ سے جنگ خدا سے جنگ ہے. اب ذرا سورہ نساء آیت نمبر 80، آپ کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے. سورہ نساء آیت نمبر 14، آپ کی نافرمانی خدا کی نافرمانی ہے. سورہ انفال آیت نمبر 13، آپ کی مخالفت خدا کی مخالفت ہے اور آپ کی طرف بلانا خدا کی طرف بلانا ہے. آگے چلیے سورہ نساء آیت نمبر 100 میں اللہ فرماتا ہے آپ کی طرف ہجرت خدا کی طرف ہجرت ہے. مزید آیتوں میں فرمایا آپ سے دوستی خدا سے دوستی ہے. آپ کے بلانے پر حاضر ہونا خدا کے بلانے پر حاضر ہونا ہے، یا الفاظ دیگر آپ کا بلاوا خدا کا بلاوا ہے. سورہ انفال آیت نمبر 27 میں فرمایا آپ سے خیانت خدا سے خیانت ہے. اور کیا کیا بیان کروں. سورہ توبہ آیت نمبر 62 میں فرمایا آپ کی رضا خدا کی رضا، آپ کو راضی کرنا خدا کو راضی کرنا ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 24 میں فرمایا آپ کی محبت خدا کی محبت ہے. سورہ توبہ آیت 74، آپ کا کسی کو مال دینا غنی کرنا خدا کا غنی کرنا ہے. سورہ احزاب آیت نمبر 36، آپ کا فیصلہ خدا کا فیصلہ ہے، آپ پر پیش قدمی خدا پر پیش قدمی ہے. سورہ حشر آیت نمبر 8، آپ کی مدد خدا کی مدد ہے. ارے سوچو تو صحیح، اللہ نے اپنے حبیب کی شان کو قرآن میں کیسے بیان کیا. پھر کیوں نہ سیدی اعلیٰ حضرت لکھیں کہ بخدا خدا کا یہی ہے یہی ہے یہی ہے. میں کیوں نہ آپ کو مالک کہوں. اللہ کریم نے کیا شان آپ کی قرآن میں بیان کی. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. ارے ہم اور آپ کیا ذکر کریں، ہماری اوقات کیا ہے. یہ خدا کی قسم یہ اللہ کی مہربانی مجھ پر اور آپ پر ہے کہ اس نے میری زبان کو، آپ کے کانوں کو، ہمارے اوقات کو یہ موقع دیا کہ ہم اللہ کے حبیب کی شان بیان کر رہے ہیں، ان کا ذکر کر رہے ہیں. تو بہرحال میرے بیچ اسلامی بھائیوں بہت ساری باتیں قرآن کے ذریعے بھی سیکھنے کو مل رہی ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ذرا سنیے کہ کہاں کہاں اللہ نے بلند فرمایا. ذکر مصطفیٰ کی رفعت کی بات ہو رہی ہے. کیسے یہ امور دلالت کرتے ہیں کہ آپ کا ذکر زمین پر بھی ہے، آپ کا ذکر آسمانوں پر بھی ہے، آپ کا ذکر انسان بھی کرتے ہیں، فرشتے بھی کرتے ہیں، جنات اور دیگر مخلوقات بھی کرتے ہیں. آپ کا ذکر پتھروں نے بھی کیا، آپ کا ذکر درختوں نے بھی کیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنے والے دنیا کے ہر کونے میں موجود ہیں. سبحان اللہ. یہ جو ٹائمنگ ڈفرنس ہے نا دنیا میں اس وقت کہیں صبح ہے، کہیں دوپہر ہے، کہیں شام ہے، اللہ کی حکمت اللہ جانتا ہے. لیکن اگر اس کو عشق کی ٹائمنگز کے حساب سے دیکھو نا، دنیا میں سب سے پہلی فجر کی اذان فجی آئلینڈ میں اور اس کے آگے جزیروں پر ہوتی ہے. اللہ کی رحمت سے مجھے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں وہاں جانے کا موقع ملا تو وہاں دنیا میں سب سے پہلی اذان ہوتی ہے
फजर की अजान हुई, जहां अल्लाह का नाम लिया मौजिन ने, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अब मौजिन कहता है अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह का जिक्र बुलंद हुआ, साथ उसके हबीब का जिक्र बुलंद हुआ। अभी कुछ मिनट गुजरे तो जनाब अब ऑस्ट्रेलिया में अजान शुरू हो गई। अब जनाब आगे चलते जाएं तो फार ईस्ट के मुख्तलिफ मुल्कों में नमाज का वक्त शुरू हुआ। ये टाइमिंग एक एक दो दो तीन तीन मिनट का आपने देखा होगा। कराची से हैदराबाद का फर्क, हैदराबाद से मीरपुर खास, फिर सखर, आगे जाएं पंजाब, फिर खैबर पख्तूनख्वा। हर लम्हे, हर सेकंड, हर मिनट दुनिया में कहीं ना कहीं अजान हो रही है। वो फजर की अजान चलते चलते अभी पाकिस्तान नहीं पहुंची, वहां जोहर की अजान का वक्त हो गया। वो जोहर की अजान आगे बढ़ी तो असर का वक्त हो गया। दुनिया के कोने कोने में अल्लाह ने अपने हबीब के जिक्र को बुलंद करने का वो इंतजाम किया। कौन सा लम्हा है जब नबी पाक का जिक्र इस दुनिया में बुलंद नहीं हो रहा? वरफ़अना लका ज़िक्रक, कैसा रब ने जिक्र बुलंद किया। अरे ये तो सिर्फ अजान की बात है, मुझे बताओ कुरान कहां नहीं पढ़ा जाता? हर वक्त दुनिया में लाखों लोग कुरान पढ़ रहे होते हैं। मैंने आपको कुरान की आयतें ही तो सुनाई हैं। जगह जगह रब ने नबी की शान बयान की है। कहीं यासीन कहा है, कहीं ताहा कहा है, कहीं रहमतुल्लिल आलमीन कहा है, कहीं बशीर व नजीर कहा है। तो गोया अल्लाह ताला ने तिलावत कुरान के जरिए अपने हबीब के जिक्र को बुलंद किया। और आगे चले दुरूद पाक, सुभान अल्लाह, लाखों ज़बाने हर वक्त तर हैं। अल्लाह अकबर, हर तरफ नबी पाक का जिक्र खैर रब ने कैसा बुलंद किया। सुबह कयामत तक का ये इंतजाम है और ये तो इंसान कर रहे हैं। फरिश्ते, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, ये लफ्ज़ युसल्लून क्या बता रहा है? अल्लाह और उसके फरिश्ते उस गैब बताने वाले नबी पर दुरूद भेजते हैं। उलमा बैठे हैं, युसल्लून का जो लफ्ज है, जो अरबिक ग्रामर जानते हैं वो जानते हैं कि ये लफ्ज कंटिन्यू वर्ब पर, मुसलसल किसी काम पर दलालत करता है। हजरत आदम को फरिश्तों ने यकीनन सजदा किया था, मगर वंस इन अ लाइफ टाइम, एक बार सजदा हुआ। आओ मैं बताता हूं आदम के आका की शान क्या है कि मुसलसल अल्लाह के फरिश्ते और खुद रब अज़्ज़ व जल अपने हबीब पर दुरूद भेज रहा है। अल्लाह दुरूद भेजता कैसे है? अपनी रहमत नाजिल करता है, फरिश्ते दुरूद भेज रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, ऐ अल्लाह हमारे आका व मौला पर रहमत नाजिल फरमा। तो ये शान मेरे रब ने अपने हबीब की बुलंद की। और क्या खूबसूरत बात आला हज़रत कहते हैं, अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। ये शान मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की है। मैं आपको तकरीबन 1450 साल पहले की एक ओपन हार्ट सर्जरी बताता हूँ। और एक नहीं हुई, दो नहीं हुई, 4 बार हुई। और ये मौजज़ा है मेरे आका अलैहिस्सलाम का, जिसको शक के सदर कहा जाता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम के सीना अक़दस को खोला गया, चीरा गया और दिले अनवर को बाहर निकाला गया। मजीद नूर की बारिश की गई और वापस जब सीना अक़दस को सिया गया, ना कोई तकलीफ थी। आला हज़रत कहते हैं, तू जो चाहे तो अभी मैल मेरे दिल के धुले। आका तू जो चाहे तो अभी मैल मेरे दिल के धुले, कि खुदा दिल नहीं करता कभी मैला तेरा। हुजूर आपका दिल तो नूरानी है। अब इधर भी निगाह फरमा दें। एक और जगह आला हज़रत लिखते हैं ना, एक दिल हमारा क्या है, आजार उसका कितना। आका हमारे दिल की क्या हैसियत है, उसकी औकात ही कुछ नहीं है। आप तो वो हैं जब चलते हैं तो इशारा फरमाएं तो मुर्दे जिंदा कर देते हैं। हुजूर इस मुर्दा दिल पर भी निगाह फरमा दें, इसे भी जिंदा कर दीजिए। एक दिल हमारा क्या है, आजार उसका कितना, तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं। तो बहरहाल अब जो मैसेज है, जो समझने वाली बात है, कल्बे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र हो रहा है। आप अपने दिल पर गौर करें। हमारा दिल साफ है, हमारा दिल बुराइयों से पाक है। आजकल बड़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है हार्ट डिजीजेस को। लोग डिस्कस करते हैं, जिम जाते हैं, वर्जिश करते हैं, यार कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ना चाहिए, ब्लड प्रेशर प्रॉपर रहना चाहिए, शुगर का मामला सीधा रखना वरना हार्ट प्रॉब्लम हो जाएगी। ये हार्ट प्रॉब्लम क्या कर लेगी? एंड ऑफ द डे
کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جائے یا اللہ نہ کرے ہارٹ فیل ہو جائے تو انسان مر جاتا ہے، ٹھیک ہے، علاج کرنا چاہیے، اپنے دل کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن یہ جو بیماری میں بتانے جا رہا ہوں نا، دل کی کچھ بیماریاں اکثر لوگوں میں پائی جاتی ہیں نہ، جس کے بارے میں کسی کو معلوم ہے، نہ تو کوئی ڈائگنوز کرنے کے لیے تیار ہے، نہ کوئی علاج ڈھونڈتا ہے۔ حالانکہ یہ وہ بیماریاں ہیں کہ دل میں آ جائیں تو انسان جو ہے وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ میں صرف 2 بیماریوں کا ذکر کرتا ہوں چونکہ وقت کم ہے، ورنہ یہ پوری ڈیٹیل ہے کتابوں میں کہ انسان وہ بیماریوں کے بارے میں جانے، اس کا علاج کرے، اس سے بچائے اپنے آپ کو، ورنہ اعمال بھی برباد ہو جاتے ہیں، ایمان بھی برباد ہو سکتا ہے۔ ایک بیماری وہ ہے جس کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بدگمانی بدترین جھوٹ ہے، اس کو کہتے ہیں نیگیٹو اپروچ۔ بدگمانی کیا ہے؟ ہمیشہ غلط سوچنا کسی کے بارے میں، اچھی بات بھی کرے کہتے ہیں نہیں یار اس کی نیت یہ تھی، اس کا حال یہ ہے۔ اب ایگزامپل کے طور پر کچھ لوگ کہتے ہیں ہم تو بدگمانی نہیں کرتے، اپنے بارے میں سوچئے ذرا۔ ہم کسی کو فون کرتے ہیں، فون نہیں اٹھایا اس نے، ہمیں ضروری کام تھا، خیال کیا آتا ہے؟ پہلا خیال ہی کچھ لوگوں کو یہ آتا ہے یار بڑا آدمی ہو گیا ہے، پہلے تو روز فون کرتا تھا، آج ٹائم ہی نہیں، میرا نمبر دیکھ کے نہیں اٹھایا، پیسے دینے تھے نا، اب کہاں دے گا، پیسے لینے تھے تو روز کرتا تھا فون۔ ابھی بھائی وہ ہو سکتا ہے آرام کر رہا ہو، وہ مسجد میں ہو، وہ کھانا کھا رہا ہو، واش روم میں ہو، وہ کچھ بھی کر رہا ہے، ہم نے گناہ کا میٹر شروع کر دیا۔ یہ تو صرف ایک مثال ہے، مثال کے طور پہ شادیاں ہیں، محفل ہیں۔ اب مثال دیتا ہوں اسی محفل کی، کسی کو اس محفل میں بڑی محبت سے صاحب خانہ نے بلایا، وہ نہیں آیا۔ نارملی لوگ کیا کہتے ہیں، ہاں یار فنکشن ہوتا نا پھر آ جاتا، اللہ رسول کے نام کی محفل میں کدھر آئے؟ ارے اللہ کے بندو، اس کا محفل میں آنا واجب تو تھا نہیں، لیکن وہ ہو سکتا ہے کسی مجبوری کی وجہ سے نہ آیا۔ آپ نے بدگمانی کر کے اپنے نامہ اعمال میں حرام لکھوا لی، اور یہ ایک مثال ہے، ورنہ یا تو بھائی کو بھائی سے بدگمانی، بہن کو بہن سے بدگمانی، ساس کو بہو سے بدگمانی، بہو کو ساس سے بدگمانی، شوہر بیوی بدگمان ہے۔ گھر میں بیچاری کوئی بہو نیک بن جائے تو اس نے مدنی چینل ہی دیکھ لیا، کوئی وظیفہ ہاتھ میں لے آ گیا، تسبیح پہن کے پڑھ کے درود پڑھ رہی ہے تو ساس کیسی لگتا ہے میرے لیے کوئی وظیفہ لے کر آئی ہے، میرے لیے لگتا ہے پڑھ پڑھ کے پھونک رہی ہے، میرا بیٹا اپنا بنا لے گی۔ وہ اللہ رسول کا ذکر کر کے جنت کما رہی ہے اور تم بدگمانی کر کے اپنے نامہ اعمال میں گناہ لکھوا رہے ہیں۔ یعنی یہ میں مثال دے رہا ہوں، کاروباری لوگ ہوتے ہیں، اب نارملی دکانیں قریب قریب ہوتی ہیں، مارکیٹ ایک ہوتا ہے، اچھا خاصا بیچارہ ایک دکاندار نمازی بھی ہے، سر پہ ٹوپی بھی لگاتا ہے، دکان پہ کچھ قرآن بھی پڑھتا ہے، ہاں یہ لگتا ہے وظیفہ اسی لیے کر رہا ہے میری دکان بند ہو جائے، اس کی دکان چل جائے۔ وہ قرآن پڑھ کے جنت کما رہا ہے، تم بدگمانی کر کے گناہ کما رہے ہو۔ اچھا بدگمانی کے ساتھ ہی ایک اور بیماری ہے، وہ بھی بڑی ڈینجرس ہے، یہ دونوں تقریباً ساتھ ساتھ ہی ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ بیماری ہے حسد۔ سارے اعمال کو آگ لگانے والا کام جو ہے نا وہ حسد ہے۔ اب غور کریں کہ ہمارا حال کیا ہے، کوئی بندہ روزے بھی رکھ رہا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، صدقہ خیرات بھی کرے اور جناب حسد بھی کرے اور پھر اپنے اعمال کو خود ہی آگ لگا دے، تو بتائیے پھر کیا کیا اس نے۔ لیکن آج کون ہے جو حسد سے فارغ ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ دوستوں میں بھی حسد ہوتا ہے، اچھا بیٹھے کے بھی ساتھ، کھانا پینا بھی ساتھ کھایا ہے، ایسے مسکرا کے مل رہے ہوں گے، لیکن کوئی بتائے نا یار پتہ چلا اس نے نئی گاڑی لی ہے، ہاں جناب سود کے پیسوں سے لی، اللہ نے اس کو گاڑی دی، تمہیں ٹینشن شروع ہو گئی۔ کسی کو ترقی ملے، ساتھ نوکری کرنے والے کسی کی تنخواہ بڑھ جائے، وہ سیٹ کی چاپلوسی کرتا نا اس لیے اس کی تنخواہ بڑھ۔ حسد بہت بری بلا ہے۔ اچھا یہ حسد اور بدگمانی جس کے بھی دل میں ہے نا، اس نے اپنا سکون تو ختم کر دیا، وہ بے سکون رہتا ہے۔ ہمیں لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں یار نیند نہیں آتی، میں بہت سوچتا رہتا ہوں، رات بھر سوچتا رہتا ہوں۔ جس کو بھی نیند نہیں آتی نا، جس کو بھی سکون کم ہو گیا ہے، جس کا دماغ بس چلتا ہی رہتا ہے، وہ چیک کر لے، عموماً ایسا ہوتا ہے اس کو کسی سے حسد ہو گیا ہے یا کسی کے ساتھ بدگمانی اس نے دل میں پال لی۔ اگر آپ پرسکون رہنا چاہتے ہیں نا، ریلیکس رہنا چاہتے ہیں، لوگوں کی ترقی میں خوش ہونا سیکھ جائیں۔ کوئی کہے نا یار اس کو عزت مل گئی، اللہ اسے اور عزت دے، یار وہ بڑا پیسے والا ہو گیا، اللہ اسے اور برکت دے۔ ابھی شہرت سے حسد ہو جاتی ہے، یار میرے محلے میں اس کو کوئی نہیں جانتا تھا، آج ساری دنیا میں مشہور ہو گیا، اللہ دے رہے اسے عزت، تمہیں کیا پرابلم ہے؟ حسد کرنے والا دنیا میں بھی جلتا ہے، اور پھر اللہ نہ کرے رب ناراض رہا تو آخرت میں بھی جلے گا۔ تو اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، آج ہم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب منور کے بارے میں سنا ہے۔
پہلے تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور دعائیں نبی پاک نے بھی عطا فرمائی کہ اللہ میرے دل کو پاک کر دے، میرے دل کو ستھرا کر دے، ان تمام بری بیماریوں سے ہمیں بچا لے۔ اللہ سے دعا کرتے رہا کرو، کیونکہ جس دل میں حسد ہے نا، جس دل میں تکبر ہے، جس دل میں اس طرح کے بغض اور کینہ اور اس طرح کی برائیاں ہیں نا، بتاؤ پھر اس دل میں عشق مصطفیٰ کیسے آئے گا، وہ سینہ مدینہ کیسے بنے گا؟